العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، میرے ننھے منھے پیارے بچوں، آج کی آپ کی یہ جو تقریب ہے اس کے بارے میں محترم حبیب صاحب نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ قرآن عظیم الشان کی آیت ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نبی کا فیصلہ ہے کہ مسلمان ان کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، ان کی زبان مختلف ہو سکتی ہے، وہ کسی اور ملک میں رہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے کلمے کی بنیاد پہ، اسلام کی بنیاد پہ ہمیں جوڑ دیا ہے، اور جوڑنے کا بھی وہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے جس میں ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک بڑے تک، بزرگ سے نوجوان تک سارے سمجھتے ہیں۔ جب بھائی کا ذکر آتا ہے تو بھائی کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے، جب بھائی کا ذکر آتا ہے تو بھائی کے ساتھ ہمدردی کیسے کی جاتی ہے، جب بھائی کا خیال آتا ہے اس کے ساتھ مدد کیسی کی جا سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں میرے بچوں، آپ بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ اس قرآن کے حکم کے مطابق فلسطینی عربی بولتے ہیں، ان کا رنگ ہم سے مختلف ہے، ان کا علاقہ ہم سے مختلف ہے، لیکن اللہ پاک نے وہ ہمارے بھائی بنائے ہیں، وہ ہمارے ساتھی بنائے ہیں۔ آپ پوری امت مسلمہ جو بہت بڑی تعداد میں ہے، جو 58 کے قریب اسلامی ملک موجود ہیں، جن کے پاس لاکھوں کی تعداد میں آدمی موجود ہے، شاید پوری دنیا میں ملکوں کے پاس اتنی فوج کی طاقت نہیں ہے۔ اگر مسلمان ملکوں کی فوج کی طاقت کو جمع کیا جائے تو وہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس سارے چیزیں موجود ہیں، اور ان کے پاس ساری قوت موجود ہے۔ پہلے تو ہم پڑھا کرتے تھے، پھر پڑھنے کے بعد پھر تھوڑا زمانے نے ترقی کی تو ہم تصویریں دکھا کرتے تھے، اب تو ہم اپنی آنکھوں سے لائیو کوریج جس کو کہتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے طیارے آتے ہیں، بمبارمنٹ کرتے ہیں، لوگوں کا گھر تباہ کرتے ہیں، ننھے منھے بچوں کو خون میں نہلا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قوم کسی جہاد کے جذبے سے آگے بڑھتی ہے تو کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کل میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، وہ بھی لائیو تھی، دو بھائی تھے، ایک بھائی زیادہ زخمی تھا، وہ فوت آنے کے قریب تھا، دوسرے بھائی کو پتا تھا اب میرا بھائی اس دنیا سے جا رہا ہے، وہ رو نہیں رہا ہے، وہ کوئی چیخ نہیں رہا ہے، وہ اس کے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر اس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا بھائی دنیا سے جا رہا ہے، یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس جائے۔ یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ حالات ہیں جس میں آپ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں، میں اور آپ پیسے دے سکتے ہیں، میں اور آپ جلوس نکال سکتے ہیں، میں اور آپ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن اختیار اور اقتدار جن ہمارے مسلمان حکمرانوں کے پاس ہے، اگر یہ اپنا کردار ادا کریں، خدا کی قسم ایک طیارہ بھی غزہ پہ حملہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہم بے بس ہیں،
ہم مجبور ہیں. ہمیں اس فلسطین نے ہمیں تو ایک تو پیغام یہ دیا کہ ان کی مدد کریں، اور دوسرا پیغام امت مسلمہ کو ان بچوں نے یہ دیا ہے کہ امت مسلمہ کے لوگوں، تم ہماری اس وقت تک مدد نہیں کر سکتے جب تک کہ موجودہ حکمرانوں کو تبدیل نہیں کرو گے. یہ کہنے کہ ہمارے حکمران ہیں، لیکن یہ قرآن کی سنتے ہیں نہ مسلمان بچوں کے سنتے ہیں. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، اپنے گھروں میں اپنی ماؤں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، سب کو بتائیں، سب کو جگائیں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو پینے کا پانی تک موجود نہیں ہے. یعنی آپ سوچ سکیں کہ جس بندے کو شروع میں پانی موجود نہ ہو، ٹنکی میں پانی موجود نہ ہو، پینے کے لیے پانی موجود نہ ہو، کتنی بڑی کربلا سے وہ گزر رہے، کتنی بڑی مصیبت سے گزر رہے. اس لیے جماعت اسلامی پاکستان نے الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت ہم نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پہلی بات میری آپ سن لیں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہتا ہوں، آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ انشاءاللہ جن مقصد کے لیے آپ دیں گے وہاں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس ذمہ داری سے کوتاہی کریں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمارا انجام اچھا نہ کرے. ہم پوری سوچ اور سمجھ کے ساتھ یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہنچے گی کیسے، پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے. ایک سوال ہے لوگوں کا. تو میرے دوستوں، میری بچوں اور بچیوں، جیسے میں نے کہا نا قرآن کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی، تو ہم نے اس بھائی چارے کو یہ جو NGOs بنی ہے اس میں بھی ڈالا ہے. ہماری تمام اسلامی ملکوں کے اندر کام کرنے والی NGOs کے ساتھ ایک کوارڈینیشن ہے، ہمارا ایک رابطہ موجود ہے. اگر ہمارے علاقے میں کچھ ہوگا وہ اکٹھا کر کے ہمیں دیں گے، ہم پاکستان میں تقسیم کریں گے. اگر وہاں کچھ ہوگا ہم اکٹھا کر کے ان کو دیں گے اور وہ تقسیم کریں گے. اور پاکستان کا جس کو کہتے ہیں MOU ایک معاہدہ سائن ہے، اس میں ترکی کی، اس میں لبنان کی، اس میں اردن کی، اس میں مصر کی ہماری NGOs خدمت ہے. اس طرح انہوں نے اپنی NGOs کا نام رکھا ہے. ہم سارے مل کر اس میں کوشش کر کے ان تک یہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پہنچانے والے پہنچا لیتے ہیں. اب یہاں فیصل آباد میں ایک پستول لے کر چلنا مشکل ہے، لیکن پہنچانے والے کلاشن کو بھی پہنچا لیتے. تو اس حوالے سے ہمارا رابطہ ہے اندر. پہلے بھی ہماری وہ تنظیمیں پہلے بھی غزہ میں کام کرتی تھی، تو لہٰذا ان سے بھی ہمارا رابطہ ہے. پہلے بھی ہم نے چیزیں بھیجی ہیں. اب مصر نے وہ بارڈر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ پورے بارڈر پہ بہت سارے ٹرک لگے ہیں. میرے خیال میں آج کھل جائے گا یا کھل گیا ہوگا. تو انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا ہے ایک ایک پیسہ ہم اللہ کو دعا کر کے کہتے ہیں وہاں تک پہنچائیں گے. لہذا آپ کا فرض بنتا ہے جب روٹی کھائیں، جب پانی پئیں، اپنے ان بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں، اپنی ان ماؤں کو ضرور یاد رکھیں، اب کہ اپنے بچوں کو ضرور یاد رکھیں. یعنی کہتے ہیں قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے. اگر ہم میں سے ہر بندہ کوشش کر کے، کیا حال ہے، ہم ایک دن گوشت نہیں کھائیں گے تو 500,000 روپیہ تو ایک ہنڈی سے بچ جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں جب ہر گھر سے روزانہ 1,000 روپیہ اس مقصد کے لیے دیا جائے تو کروڑوں پاکستان کے ہمارے گھر ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے فلسطین کے ہمارے بچے بھوکے مر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ نہیں مریں گے. اور آخری بات میں کہہ کے ختم کروں، اب اتمام حجت ہو گیا ہے، اب کوئی بچ نہیں سکتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں.
اس جدید دنیا نے اب ایک دنیا کو کہتے ہیں گلوبل ویلیج، میں کہتا ہوں گلوبل ویلیج بھی نہیں، وہ ایک ڈرائنگ روم بنا دیا، جس ہم ڈرائنگ روم میں سٹنگ روم میں بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس طرح پوری دنیا ایک ڈرائنگ روم اور سٹنگ روم بن گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھنے کے بعد اثر نہ لیں، اس سے بڑا ظلم اور ناانصافی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، متاع ناکامی کا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہ کاروان کے لوٹنے کا دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات کا جو لوٹ رہے ہیں انہیں احساس نہیں ہے۔ لہذا پوری امت کو احساس دلائیں۔ اپنے جو بچے آپ کے واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، آپ کے گھر میں لوگ استعمال، ان سب کو کہیں کہ صدر پاکستان کو، آرمی چیف کو اور وزیر اعظم کو اپنے احساسات پہنچائے۔ آپ ایک کلک پہ ہم انہیں پہنچا سکتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ پوری قوم کیا سوچ رہی ہے۔ جب ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں پیغام ان تک جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ اس ہماری امت پہ مشکل وقت ہے، فلسطین کے مسلمانوں پہ مشکل وقت ہے، یا اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کی مالی بھی مدد کریں اور ایسی مدد کریں اسرائیل کا منہ پھیر دے اور اسرائیل کو اپنے انجام تک پہنچا دیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہ کریں تو ہم انہیں تبدیل کریں، ان کے علاوہ سوچیں تاکہ وہی ہمارے حکمران بنے جو ہماری سوچ ہے۔ جس طرح ہم مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں وہ حکمران چاہیے جو امریکہ سے نہ ڈرے، یورپ سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے اور قرآن کے حکم کے مطابق کر جائیں جو کرنا ان پہ فرض ہے، تاکہ اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے، قرآن کا نظام پوری دنیا میں پھیلے اور پوری دنیا کے اندر قرآن کا قانون، محمد عربی کا قانون جب لوگوں کے سامنے آئے گا، ایک دو مسلمان نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ملکوں کے ملک کلمہ پڑھ کے انشاءاللہ مسلمان ہوں گے۔ بس یہ قرآن کے پیغام کو عملاً لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی، اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اثرات اتنے ہوں گے کہ پوری دنیا اس کو قبول کرے گی اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ قرآن کی بالادستی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کی بالادستی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے بلایا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے آپ اتنے بچوں، اتنے سینکڑوں گھروں تک میرا پیغام پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ نے جا کر اپنی امی کو، اپنی بہن کو، اپنی دادی کو، اپنے دادے کو اگر یہ نہیں بتانا ہے تو یہ سمجھنا کہ میرا یہاں کھڑا آنا، آپ کا یہاں کھڑا آنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اللہ سب کو ہمت دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔